अस्सलाम वालेकुम। अनवारी रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आप सबको एक मरतबा खुशामदीद कहती हूँ। आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत अदलो इंसाफ के हवाले से रखा है। माशरे में जो अदलो इंसाफ का जो फुकदान इस वक्त पैदा होता जा रहा है, और मौला अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। आज इसी हवाले से बात करेंगे और रमज़ान मुबारक के इस महीने में ख़ास तौर पे इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इस महफिल में मेरे साथ मौजूद हैं बाबरकत महफिल में अल्लामा सज्जाद शबीर रज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मौजूद हैं मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही नाथवा हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। साकिब चौहान और इमरान बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को भी खुशामदीद। जहां हमने रब ताला के जिक्र से, उसके बाबरकत कलाम से इस रमज़ान ट्रांसमिशन के इफ्तार ट्रांसमिशन का चौथी इफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, वहीं जहां पे खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिक्र मुस्तफ़ा के लिए जी मैं जाऊंगी साकिब चौहान साहब की तरफ। साकिब साहब, आपके पास माइक है यहाँ पे मौजूद? जी ठीक है, ठीक है। तो मैं जाऊंगी साकिब चौहान साहब की तरफ और मैं चाहूंगी कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज करें। जी क्या कहना।
کھڑے ہو جاتے ہیں، قلب نبی کا چین ہے دیکھو، زہرا پاک بطول سر پہ ہے تطہیر کی چادر، اور ملک حیا کی رانی ہے، سر پہ ہے تطہیر کی چادر، ملک حیا کی رانی ہے، لقب ہے کوثر اور وہ حوض کوثر آپ کا پانی ہے، بس یہ حقیقت عین ہے دیکھو، بس یہ حقیقت عین ہے دیکھو، زہرا پاک بطول ملکہ کونین ہے دیکھو، زہرا پاک بطول والدہ حسنین ہے دیکھو، والدہ حسنین ہے دیکھو، زہرا پاک بطول سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور میں اپنے علماء کرام کی طرف بڑھوں گی اور اس سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے۔ عدل و انصاف کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی عدل و انصاف کے حوالے سے مولا علی کا وہ مشہور قول جو ہر انسان کی زبان زد عام ہوتا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا، اور جہاں عدل و انصاف کی تاریخ میں اگر ناظرین نظر ڈالی جائے تو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کی۔ یہ خاندان چونکہ قریش میں عزت اور وجاہت کا حامل تھا، اس لیے لوگ چاہتے تھے کہ وہ عورت سزا سے بچ جائے اور معاملہ کسی طرح رفع دفع کرا دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ حضرت اسامہ بن رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر تھے، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی سفارش کیجئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئے کہ وہ غربا کو سزا دیتے تھے اور عمرہ کو درگزر کرتے تھے۔ قسم ہے رب عظیم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو یہ اتنی بڑی مثال جب ہمیں ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے گھر سے، تو پھر عام انسان کی کیا مجال ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ عدل و انصاف نہ کیا جائے۔ اور معاشرے میں جب تک عدل و انصاف قائم نہیں ہوتا تو معاشرہ تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے۔ اور آج بھی ہم جو وقت حاضر ہے اس کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں معاشرے میں تو اس چیز کی انتہائی ضرورت اور اہمیت نظر آتی ہے کہ عدل و انصاف ہونا بہت ضروری ہے۔ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور قبلہ آپ کی طرف بھی آؤں گی، میں چاہوں گی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، عدل و انصاف کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت جو معاشرہ ڈس بیلنس ہو گیا ہے، ان ایکوالٹی کی طرف چلا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ رضا، آپ نے جو ابھی یہ بیان کیا، پہلے اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا تو یقیناً یہ روایت بھی موجود ہوگی، اور مگر یہ کہ سرکار کبھی بھی سیدہ عالم کی طرف یہ نسبت نہیں دے سکتے کہ میری بیٹی بھی اگر نعوذ باللہ
چوری کرے اس صدیقہ طاہرہ اور بطول کے لیے کہ جس کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کی طرف ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں عدل اور انصاف کی طرف. تو کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے، عدل ہی تقویٰ ہے. آسان الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ انسان جو ہے وہ انصاف کرتا ہے اور معصوم جو ہے وہ عدل کرتا ہے. ابھی آپ نے حضرت علی کی بڑی مشہور و معروف قول نقل کیا ماشاءاللہ سے. تو مولا کائنات جو ہیں وہ اپنے بظاہری دور خلافت میں تشریف فرمائیں اور کچھ لکھ رہے ہیں. آپ کے بھائی جناب عقیل تشریف لائے. جب مولا کائنات لکھ چکے تو جو دیا جل رہا تھا اس کو بجھا دیا. جناب عقیل نے پوچھا کہ ابھی تو دیا جل رہا تھا اور ابھی آپ نے بجھا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیا حکومت کے پیسوں کا تھا. اب میں جو گفتگو کروں گا وہ نجی گفتگو کروں گا، لہذا مجھ پہ جائز نہیں ہے کہ میں حکومت کے پیسوں سے دیا اور آج یہ انصاف ہو رہا ہے کہ حکومت کے پیسوں سے کروڑوں روپے دے کے قومی اسمبلی کے ممبروں کو جو ہے قید کر کے اور بند کیا جا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا بازار گرم ہے اور ہم اسلام کا نام بظاہر لے رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہو، بس آسان سی مثال دے دوں اور عدل اور انصاف کیا، آپ کے پاس ردا ایک روٹی ہو، صرف ایک ہی روٹی ہو، اور جب افطار کا وقت آئے اور دروازے پہ دکل باب ہو اور کہے کہ میں سائل ہوں مجھے افطار کرنا ہے، تو آپ آدھی روٹی دیں گی اور آدھی اپنے پاس رکھیں گی. میں کہوں گا ردا آپ پوری روٹی دے دیں تو آپ فوراً کہیں گی کہ علامہ صاحب یہ کیا بات کر دیا آپ نے، میں انسان نہیں ہوں، مجھے بھی تو روزہ افطار کرنا ہے. جو آدھی روٹیاں آپ نے دی ہیں نا، یہ کیا ہے انصاف. اور عدل یہ ہے کہ ایک دن اسیر آئے، ایک دن فقیر آئے، ایک دن یتیم آئے، یہ سارے اپنے حصے کی روٹی دے کے اور نمک سے افطار کریں تو پھر سورہ حل عطا آسمان سے نازل ہو. تو معصوم عدل کرتا ہے، ہم انصاف کرتے ہیں. مگر آج جس معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں اور جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، جس معاشرے میں مفتی صاحب رہ رہے ہیں، یہاں انصاف ناپید ہے. عدل تو بہت بڑی چیز ہے. عدل تو وہ چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں اگر نہر فرات پہ دجلہ پہ کوئی بھوکا پیاسا کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہ ہے طرز حکمرانی. بالکل ایسا ہی. تو آج یہاں اس معاشرے میں جہاں انصاف نظر نہ آتا ہو وہاں آپ عدل کی بات کریں. عدل کہاں نظر آئے گا جب ہم انصاف ہی نہیں سمجھ سکیں گے. اس کی بیسک وجہ انصاف کیوں نہیں ہے. انصاف پروگرام تو نظر آتا ہے مگر انصاف نظر نہیں آتا. اس لیے نظر نہیں آتا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ انصاف کرنے والا وہ ہو جو بوریے پہ بیٹھا ہو. انصاف کرنے والا وہ ہو کہ جس کے جوتے میں کوئی جگہ نہ رہے اور جناب قمبر کہیں کہ مولا اتنا پرانا جوتا ہو گیا ہے کہ اب کوئی جگہ نہیں رہی جہاں سے میں گانٹھوں. اور دور خلافت ہے. اور پھر انصاف کے ساتھ ساتھ سخاوت ایسی ہو کہ اگر کوئی مانگے، کہیں حاتم کے مولا 12 دروازے تھے تو مسکرا کے کہیں کہ اگر ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو آج انصاف کا آپ نے بہترین موضوع رکھا ہے اور یہ بڑا طویل موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ ناظرین روز فیڈ بیک دے رہے ہیں زبردست. جی بالکل. بہت تو انصاف جو ہے پہلے انصاف کو ڈیفائن کر لیں پھر عدل کی طرف چلیں گے. پھر یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، اس کی زبردست تشریح بھی کر دی آپ نے عدل و انصاف کے حوالے سے، اور مختلف ہم اس میں دور ماضی کے حوالے سے جو اشعار احادیث اور جو روایات ہمیں ملتی ہیں ہم اس کے ذکر کے روشنی میں تشریح بھی کر رہے ہیں. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کی طرف آؤں گے. عدل و انصاف کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں معاشرہ اس وقت کس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اور کیسے سدھار آ سکتا ہے؟ بہت شکریہ. اور علامہ صاحب نے بھی بڑی اچھی جامع گفتگو فرمائی. دیکھیے عدل کے تصور کو سمجھنے کے لیے 3 لفظ ہیں، ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا. ایک لفظ ہے ظلم، پھر ہے عدل، پھر ہے احسان. اسلام کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ عدل سے بھی اوپر ہے، احسان کے درجے پر کھڑا ہے. احسان یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑ کر بھی کسی دوسرے کو اس کا حق دیا جائے، اپنا حق قربان کر کے کسی دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے. کیا خوبصورت بات آپ نے اور اس سے جو نچلا درجہ ہے عدل کا، عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مل جائے.
اور جب کسی کو حق نہ مل رہا ہو تو یہ اس سے نچلے درجے کا لفظ ہے ظلم، یہ اس پر آ جاتا ہے۔ بلا شبہ۔ اب ظلم کی قرآن نے بھی مذمت کی، حدیث میں بھی مذمت آئی، اور ظلم دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ظلم کو سپورٹ کرے، ظلم کو کور کرتا ہو یا اس کو کسی بھی اعتبار سے جسٹیفائی کرتا ہو۔ اسلام نے ظلم کی تو قطعاً اجازت نہیں دی، پھر عدل کو کم سے کم کرائیٹیریے پر رکھا۔ اب یہ جو عدل ہے لفظ، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن میں اگر جائیں تو اس کو کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی شے کو اس کے اصلی جائز مقام پر رکھنا عدل ہے، اور کسی بھی شے کو اس کے اصلی جائز مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر عدل کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے انصاف۔ انصاف جو ہے یہ عربی میں باب افعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے کسی شے کو 50-50 کر دینا، کسی شے کو آدھا آدھا کر دینا، یہ انصاف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک روٹی ہے اور دو آدمی ہیں کھانے والے، اگر وہ ایک روٹی کو آدھا آدھا کر کے دونوں کو دے دیا جائے اسے انصاف کہتے ہیں، عدل نہیں کہتے۔ عدل کا تقاضا تب پورا ہوگا جب یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کی بھوک کتنی ہے اور اس کی بھوک کتنی ہے، اس نے کب سے کھایا ہے اور اس نے کب سے نہیں کھایا ہے، بین باریکی اور ہے، اور اسے کتنا دیا جائے تو ضرورت پوری ہوگی اور اسے کتنا دیا جائے تو ضرورت پوری ہوگی۔ تو اگر اس طریقے پر تقسیم ہو، بے شک بظاہر کسی کو کم مل رہا ہو کسی کو زیادہ، مگر الٹیمیٹلی چونکہ سب کی بھوک مٹ گئی، سب کی ضرورت پوری ہو گئی، وہ اس درجے پر ایکویلٹی ہوتی ہے، اور وہ ایکویلٹی جو اصل مساوات اور ایکویلٹی کا تصور ہے وہ اسلام عدل کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں حدیث مبارکہ سے۔ آقا علیہ السلام ایک بار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور بظاہر مال کی مقدار کے اعتبار سے آپ کسی کو کم دے رہے تھے اور کسی کو زیادہ دے رہے تھے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اور تاریخ کی کتب میں اور احادیث کی کتب میں اس کا نام ذوالخویسرہ آیا ہے معروف روایات کے مطابق۔ تو وہ ایک شخص وہ منافق تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی بڑی جسارت کر کے کہا اعدل او اتق اللہ یا محمد، استغفر اللہ العظیم۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی اختیار کریں یا معاذ اللہ سے ڈریں اور عدل کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا زمین پر تو پھر کون کرے گا؟ اب یہ کہ اس کا اعتراض جو تھا، اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر اعتراض کرنا وہ خلاف ایمان ہے، رسول کا ہر حکم شریعت ہے اور وہ مطاع من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں بھیجا گیا اس منصب کے ساتھ کہ وہ جو حکم دیں اس کی پیروی کی جائے۔ تو اب اس نے جو اعتراض کیا، میں اس کی ڈیپتھ میں یوں جانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام مقدار کے اعتبار سے جو کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دے رہے تھے، تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، کوئی نان مسلم اس کے اوپر آبجیکشن ریز کر سکتا ہے کہ یہ ایکویلٹی کہاں سے ہو گئی؟ بھئی یہ ایکویلٹی ایسے ہو گئی کہ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسا فرد ہے وہ 10 لوگوں کا کفیل ہے، کوئی 5 لوگوں کا کفیل ہے، کوئی اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے اپنی صرف محض اپنی ضرورتیں رکھتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ ایسا ہے جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام مقدار میں سب کو برابر دیں گے تو وہ لوگ الٹیمیٹلی برابر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر سوسائٹی کو مساوات تک لے کر آنا ہے، ایکویلٹی تک لے کر آنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ عدل کا نظام قائم کیا جائے، دیکھا جائے کس کی ضرورت کتنی ہے، کس کی حاجت کتنی ہے، اس کے مطابق جب آپ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں تو اسے نظام عدل کہا جاتا ہے۔ اور آج اب آقا علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی ہے اور یہی تقوی کے قریب ترین ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی عدل فرمایا اور عدل کا حکم دیا۔ اب آج کے معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے معاشرے میں تو نہ انصاف پایا جاتا ہے نہ عدل پایا جاتا ہے، عدل تو پھر دور کی بات اور ہو گئی، انصاف ہی نہیں ہے۔ عدل دور کی بات ہو گئی، یہاں تو ظلم رائج ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تو ظلم پریویل کرتا ہے۔ اور وہ جو ظلم ہے وہ ظلم ہر سطح پر پایا جا رہا ہے۔ ایک ہے کہ ہم سوشل جسٹس کو دیکھیں، سوشل جسٹس کے اعتبار سے یقیناً اس وقت ہمارے معاشرے میں عدل اور انصاف کا کوئی ضابطہ موجود نہیں ہے، عدل انصاف نہیں پایا جا رہا، ظلم پایا جا رہا ہے۔ مگر اس کو دیکھیں، اس کی وجوہات کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی وجوہات کا ہم کھوج لگائیں، تو دیکھیے اسلام میں جب تک
रियासत के इक्तदार तक पहुंचने का तरीका शरई तौर पर दुरुस्त नहीं होगा तो फिर उस कुर्सी पर बैठने वाला शख्स भी किसी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। कोई हाकिम ये देख रहा है कि यही भूखा बात कौन है। है? आज ये बता दें कि हाकिम मुफ्ती साहब से इजाजत लेंगे। जी। हाकिम और कोई हाकिम आज देख रहा है कि भूखा कौन है और जरूरत कोई नहीं देख रहा। हाकिम प्लस जो आता है ना, जी, जी। हाकिम जब आता है तो वो ना तो मुआशरे को इंसाफ देने के लिए आता है, ना उसका ये एम है, ना उसका ये पर्पज है। वो आया है इक्तदार के लिए और इक्तदार को एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जब वो इक्तदार को एंजॉय करने के लिए आता है, स्टेटस को एंजॉय करने के लिए आता है, तो फिर वो वही कुछ करता है, वो लूटमार करता है, चला जाता है। तो ना कानून की हुक्मरानी हो जिस मुआशरे के अंदर, ना लोगों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हो, ना खाने पीने का मुयस्सर हो, इवन रूल ऑफ लॉ एक ना हो, इवन जो आपने मिसाल दी कि कानून एक जैसा ना हो सबके लिए, अमीर के लिए कानून और हो, गरीब के लिए कानून और हो, और गरीब को पकड़कर किसी छोटे से कानून के ऊपर फांसी चढ़ा दिया जाए और अमीर कुछ भी कर ले, उसको निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए उसके पास 10 रास्ते हैं। अदालतें उसके लिए इतवार के दिन भी खुल जाती हैं, लेकिन अगर कोई मजलूम हो वो उसको 50 साल गुजर जाते हैं। दादा ने मुकदमा किया था, बेटे आकर उसका इंसाफ वसूल कर रहे हैं। ये अदालती निज़ाम हो। और दूसरी तरफ अशराफिया के लिए छुट्टी के दिन भी अदालतें लग जाती हैं और ऑफिस टाइम के बाद भी अदालतें लग जाती हैं। जब इस तरह की नाइंसाफ़ी इदारों की सतह पर की जा रही हो, रियासत की सतह पर की जा रही हो, इज्तिमाई सतह पर की जा रही हो, तो फिर तो वही है कि इंतजार करो अल्लाह के टॉपिक बड़ा रज़ा यूनिक टॉपिक रखा है। बहुत खूबसूरत बात आपने की। और यकीनी तौर पर ये जो हम मसावात और अदल और इंसाफ की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ हुक्मरान, जबकि हम कानून में देखें, हम माशरती लिहाज से भी देख लें, अगर दुनिया के जो ममालिक हैं उन पे नज़र दौड़ाएं और पाकिस्तान को ही देख लें, तो उसमें इस वक्त मोर देन 2.5 मिलियन जी बताया जाता है यार कि पेंडिंग है कोर्ट्स में केसेस, मोर देन 2.5 मिलियन। ये रीसेंट पाकिस्तान की रिसर्च है और इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला यहीं से जुड़ा है जहाँ से हम बात कर रहे हैं, जहाँ मजहब और इस्लाम की बात हो रही है, वहीं पर माशरती लिहाज से भी हुकूमतों का, आइन का, कानून का ये का फ़र्ज़ है और सब लोगों का मिलजुल के, क्योंकि कोई भी चीज़ एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकती। मुश्तरका तौर पर हमने एक दूसरे के साथ मिलकर इन सारी चीज़ों को करना है। प्लस ये कि जब इस तरह से मामलात हों, क़िबला के 2.5 मिलियन पेंडिंग कोर्ट्स में केसेस हैं, तो वहाँ हम कैसे फिर सोच सकते हैं कि अदल, इंसाफ और हुक्मरानी तर्ज, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए हमारे पास तो सैंपल भी मौजूद है ना। अगर हमारे पास करेक्टर नहीं होते, तो मुफ्ती साहब ने बड़ी यानी मुकम्मल बात कर दी कि जब हमारे पास अगर शख्सियात नहीं होती, उनके फैसले ना होते, उनका इंसाफ और उनका अदल ना होता, रात को उन्होंने घरों में खामोशी से रोटियां तकसीम न की होती और अंग्रेज मौर्ख डॉक्टर गैबन को ये न लिखना पड़ता कि अली मुसलमानों का वो आदिल हाकिम था कि उसने उस वक्त तक मुंह में निवाला नहीं रखा जब तक उसको ये यकीन नहीं हो गया कि मेरी रियाया में कोई भूखा नहीं है। यानी जब ये तर्ज हुक्मरानी हो, ये तर्ज हो, यानी उस रियाया में सब तो मौला कायनात के मानने वाले नहीं थे ना, दुश्मन भी होंगे, कुफार भी बिल्कुल थे। ऐसे है, मगर अंग्रेज डॉक्टर गैबन कह रहे अली ने उस वक्त तक अबू तालिब के बेटे ने मुंह में निवाला नहीं रखा जब तक उसको ये यकीन नहीं था कि मेरे रियाया में कोई भूखा नहीं है। तो आज की तर्ज हुक्मरानी जो है वो मांग रही है हमारे पास, इन्होंने कहा ना कि इब्तिदाई इस्लाम एक सोशल सेटअप देने का नाम है, और वो सोशल सेटअप ये देता है कि यकसां हाकिम भी अगर चलेगा तो अगर मैं पैदल चल रहा हूं तो हाकिम भी पैदल चलेगा, अगर मैं बोरिए पे बैठ रहा हूं तो हाकिम भी बोरिए पे बैठेगा। और जब चीज जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि कोई तकसीम होगी तो हाकिम भी उतना लेगा जितनी रियाया ले रही, मुफ्ती साहब ऐसे ही। जब इस तरीके का इंसाफ होगा फिर हम जाके किसी माशरे की तश्कील को पा सकेंगे। जहाँ तक आपने दूसरे मुल्कों की बात की, आप यूरोप में जाके देखें, आज यूरोप हमारे इस्लाम पर तहकीक करके अपने निज़ाम को चला रहा है और कितना बेहतरीन उनका निज़ाम है, उनका सेटअप है। क्यों? इसलिए कि वो रुमूज हासिल कर रहे हैं इस्लाम से। हम इस्लाम का नाम तो ले रहे हैं मगर वही आप वाली बात कि नाम लेने से क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो आ गया उसकी। हमें तो सिर्फ एक ही अब उम्मीद है रिदा कि सिर्फ हमारी नजरें हैं कि किसी दिन काबे से ये आवाज आए
کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو گیا, امام مہدی اللہ علیہ السلام اکبر, کا ظہور اللہ ہو, اکبر. جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کی وہی ذوالفقار چلے جو مولائے کائنات کی تھی, اور بھیڑ اور بکری, شیر اور بھیڑ ایک ہی حوض میں پانی پئیں, عدل اور انصاف کا نظام قائم آئے, بے اور شک. سرکار کا وہ بیٹا جس کا لقب محمد وہ آئے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بڑی خوبصورت گفتگو ہے اس وقت. ناظرین, یہ گفتگو اتنی اچھی جب اس مومنٹم میں آ جاتی ہے تو میرا دل نہیں چاہتا میں اس سے باہر نکلوں, لیکن چونکہ ٹرانسمیشن کا ایک سلسلہ ہے اور وقت کے ہم پابند ہیں. عمران باقر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی طرف آتی ہوں. جی, چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کیا کلام پیش کریں گے آج؟ جی ویسے تو مختلف کالر ٹیونز پہ آپ ایک نعت سنتے ہیں, درود ان پر, سلام ان پر. میں اس کا ریئل ریسائٹر ہوں, بہت خوبصورت. جی لیکن بالکل. میں آپ کو آج انشاءاللہ ایک نیا کلام سناؤں گا. کل انبیاء کے بس محمد کی ذات میں کل انبیاء کے بس محمد کی ذات میں جن کا نہیں مقابل کل کائنات میں کل انبیاء کے بس دنیا بدل گئی میری ذکر نبی کے بعد دنیا بدل گئی میری ذکر نبی کے بعد لب پہ خدا خدا ہے محمد کی نعت میں کل انبیاء کے بس مدہوش ہو رہا مگر ہوش مند ہوں مدہوش ہو رہا ہوں مگر ہوش مند ہوں عشق نبی کا جام جو تھامے ہے ہاتھ میں کل انبیاء کے بس کتنا عظیم رتبہ
जज़ाकल्लाह जी। इमरान बाकर हमारे साथ मौजूद थे और जी बड़ा खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। साथ ही जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। जो स्पाइसेस मैं कहती हूँ हमेशा से ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में कौन कौन शामिल है। हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया जी प्योरीफाई फ्लेयर ने। ट्रांसमिशन में हमारे साथ शामिल है मलका मसाले। ट्रांसमिशन में हमारे साथ शामिल है QNN। एंग्रो फूड्स जी शामिल है। वॉकीज शामिल है। मुगलिया निम्को जो कहते हैं कुछ नमकीन हो जाए थोड़ा सा। कमांडर सिटी ने इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है। सैलानी फूड्स जी हमारे साथ शामिल है। रूह अफ़ज़ा नेशन का कुदरती शरबत जो 110 साल से आपके लिए ताज़ा फलों से कुदरती मशरूब बना रहा है। हमदर्द पिज़्ज़ा मैक्स और फोर्टाइल इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। इसके अलावा जी आज के खूबसूरत से वार्डरोब की भी बात करें तो शैमरिफ्स ने जी आज का हमें वार्डरोब स्पॉन्सर किया है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ स्पॉन्सर्स जो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में बने हुए। जी एक ब्रेक की तरफ मैंने वक्फे पे जाऊंगी, शॉर्ट वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आना है, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।